اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ آج غزہ کی جنگ کو شروع ہوئے 62 دن ہو چکے ہیں۔ غزہ کی کربلا نے پوری امت اور پوری انسانیت کے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں۔ ان سرفروش مجاہدین کی قربانیوں نے، ان مسلمانوں کے صبر اور استقامت نے، ان کے اللہ پر توکل اور بھروسے نے، انہوں نے پوری انسانیت کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ انسان اس سے پہلے کبھی نہیں جانتا کہ پوری دنیا میں دجالی طاقتیں کون سی ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے کوفی کون ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں یزیدی کون ہے، 1.5 ارب کی مسلمان امت کتنی طاقت رکھتی ہے یا خاموش اور بے بس ہے، اور مسلمانوں کی صفوں میں حسینی کون ہے۔ اگر غزہ کے آئینے میں انسانیت اپنا چہرہ نہ دیکھتی تو ہم کو کبھی معلوم نہ ہوتا کہ ہماری صفوں میں کیسے کیسے سانپ چھپے ہوئے ہیں، کیسے کیسے حسینی ہیرے اللہ نے اس امت میں پیدا کیے ہیں، کیسے کیسے یزیدی غدار اور سفاک حکمران مسلمانوں پر مسلط ہیں، اور کیسی دجال کی طاقتیں سیدی رسول اللہ کی امت پر حملہ آور ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو پچھلے 2 مہینے میں اللہ نے غزہ کی کربلا میں دکھا دیا ہے۔ اب پوری انسانیت پر حجت تمام ہے۔ پوری انسانیت میں اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں دکھائی گئی، سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں بتایا گیا، حق اور باطل کی تمیز نہیں سکھائی گئی۔ پوری انسانیت میں اب کوئی اللہ کے آگے عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہمیں وقت نہیں دیا آپ نے، ہمیں موقع نہیں دیا آپ نے کہ ہم آگے بڑھ کر انسانیت کے لیے درپیش اس عظیم ترین امتحان میں اپنا کردار ڈال سکتے۔ اگر کوئی مسلمان حکمران ہے تو اس کو کافی وقت مل چکا ہے، اگر کوئی مسلمان عالم دین ہے تو اس کو زبان چلانے کے لیے بہت وقت مل چکا ہے، اگر کوئی مسلمان لکھنے والا اور صحافی ہے تو اللہ نے اس کو بہت موقع دیا ہے کہ اپنے قلم کی طاقت سے وہ جہاد کرے، کسی کی زبان چلتی ہے تو اللہ نے اس کو بہت موقع دیا ہے کہ وہ گونگا شیطان بن جاتا ہے اس جہاد کے موقع پر، یا پھر سیدی رسول اللہ کی امت کا دفاع کرتا ہے اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنے الفاظ سے۔ اور وہ جو مسلمانوں کو کفر کے نظام سے امیدیں تھیں، اللہ نے کھول کر بیان کر دی کہ تم میں جو کوئی بھی اس کفر اور دجال کے نظام سے امید لگا کر بیٹھا ہے کہ یہ سیدی رسول اللہ کی امت کے مسائل حل کریں گے، تو ان کفر کے بتوں سے، اللہ سے تجھے نا امیدی اور بتوں سے تجھے امیدی، اور مجھے بتا کافری کیا ہے، اس کفر سے باہر آ جاؤ، کیونکہ تمہارا مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ کشمیر، یہ دجالی طاقتیں تمہارے لیے تمہارے مسائل حل نہیں کریں گی۔ اگر تم زور بازو پر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ہجڑوں کی طرح ماتم کرنا بھی بند کرو، اور جو نصیب تمہارا لکھ دیا گیا ہے ذلت اور رسوائی، پھر اس پر راضی ہو۔ پوری مسلمان دنیا میں اب کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے آگے حجت نہیں دے سکتا کیسے کیسے ظالم اور خائن اور بدکار حکمران ہم پر مسلط ہیں۔ لیکن سیدی نے فرمایا کہ اعمالکم و مالکم، تمہاری بدعمالیاں، تمہارے اعمال، تمہارے اچھے اعمال، تمہارے برے اعمال تمہارے حکمران بنتے ہیں۔ کیا مسلمان امت اس قابل نہیں ہے کہ اس پر یہ ذلیل حکمران مسلط کیے جائیں؟ ہاں، اس قابل ہیں،
جب یہ ذلیل حکمران ہم پر مسلط ہے۔ کفار کے ممالک میں زیادہ مظاہرے ہوئے، زیادہ مزاحمت ہوئی، مسلمان دنیا خاموش ہے سوائے مٹھی بھر لوگوں کے۔ دیکھنے میں مظاہرہ لگتا ہے سڑک کے اوپر کے 20-25 ہزار لوگ نکل آئے، مگر 1.5 ارب کی آبادی میں یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے وہ مسلمان جنہوں نے باہر نکل کر مزاحمت کی ہو، جنہوں نے باہر نکل کر اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالا ہو، جنہوں نے باہر نکل کر اہل فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہو۔ یہ ممکن تھا کہ 1.5 ارب کی مسلمان آبادی ہو اور وہ دنیا میں ایک زلزلہ نہ پیدا کر دے، وہ دنیا میں ایک ارتعاش نہ پیدا کر دے، وہ دنیا میں ایک طوفان برپا نہ کر دے، مگر نہیں ہوا ایسا۔ ہم نے کفار پر اتنا دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ جنگ رکوا سکتے۔ یہودیوں پر جو دباؤ ہے وہ اہل غزہ کی مزاحمت اور قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ وہ اتنی شہادتیں دے رہے ہیں، اتنی شہادتیں دے رہے ہیں کہ خود کفار پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں ہم اسرائیل کی حمایت کرتے رہے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے اسرائیل کے ساتھ، اس لیے وہ اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی ہے۔ ایک ایک دن میں 1,000 جنازے اور شہید اور زخمی اٹھائے جا رہے ہیں، ناقابل بیان، ناقابل یقین۔ ایک چھوٹی سی بستی ہے وہ مہاجروں کی، ایک ایک دن میں 1,000 جنازے، جس میں آدھے سے زیادہ معصوم بچوں کی، اور امت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ امت اپنی زندگیوں میں ایسی مست اور ایسی گم ہے، ایسی حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہے، اس کو اپنی جائیداد، اپنی جاگیریں، اپنے کاروبار، اپنی کیریئر، اپنے نوکر، اپنی اولادیں، اپنے گھوڑے، اپنے مال و دولت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ تم کو اللہ اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تم کو بدل دے گا، یستبدل قوم غیرکم، کسی دوسری قوم سے تمہیں بدل دے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ ولا تضروا شیئا۔ استغفر اللہ رب العالمین، کیا ہم لوگوں نے اپنے اوپر حجت تمام نہیں کر لی؟ سیدی رسول اللہ نے اہل اقصی اور اہل بیت المقدس کا دھیان کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا بہترین ٹکڑا تمہیں وہاں ملے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مزاحمت کرنے والے لوگ ہوں گے دجال اور کفر کے خلاف۔ ساری نشانیاں سیدی نے ان کے بارے میں بتائی تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کچھ سیدی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا ہے۔ جیسی مزاحمت انہوں نے دجال کی طاقتوں کے خلاف کی ہے، ایسی مزاحمت تو مسلمانوں کی پچھلی 1,000 سال کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ ہاں، مسلمانوں کی کفار سے جنگیں ہوئی ہیں، لیکن مسلمانوں کی بھی فوجیں تھیں، ہم بھی کھلے علاقوں میں تھے، افغانستان کا جہاد بھی تھا، لیکن پورا ملک تھا مجاہدین کے پاس، وہ آزاد لوگ تھے، ان پر کوئی پابندیاں نہیں تھیں، پاکستان آ سکتے تھے، افغانستان سے نکل کر ایران جا سکتے تھے، پوری دنیا میں پھیلتے تھے، وسائل اور بیس ایریاز تھے ان کے، سیکیور سپلائی لائنز تھی، مگر فلسطین کے مجاہدین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہے سوائے زیر زمین قبروں کے، ان کے پاس تو کوئی لامحدود وسائل نہیں ہے اسلحے کے اور خوراک کے، ان کی تو زمین کے اوپر کی پوری دنیا برباد کر کے رکھ دی گئی۔ اس چھوٹے سے خطے میں جہاں 20 لاکھ بستے تھے، اس میں سے تقریباً 17 لاکھ مہاجر ہو گئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مشکل سے 6-7 کلومیٹر بائے 5 کلومیٹر کے علاقے کے اندر 20 لاکھ مسلمان جمع ہو گئے، کندھے سے کندھا ٹکرا کے بیٹھے، رہنے کے گھر نہیں ہیں، سردیاں شروع ہو چکی ہیں، خیمے بھی نہیں ہیں، بارش ہو رہی ہے، پینے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، دوا اور علاج کے لیے کچھ نہیں، اور ان کے بیچ میں 1-1 ٹن وزنی بم گرائے جا رہے ہیں کہ جو صرف دھماکے سے 200 میٹر دور بچوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں، جگر پھٹ جاتا ہے۔ آپ دھماکے سے 200 میٹر دور بھی ہوں تو وہ اتنی زور کا زلزلہ پیدا کرتا ہے اور ہوا کا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ معصوم بچوں کے پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں، اور مسلمان امت
صرف تماشا دیکھ رہی ہے. واللہ ہم نے کچھ نہیں کیا غزہ کے مسلمانوں کے لیے. انفرادی طور پر کچھ مسلمان ہیں جو سرخرو ہو جائیں گے. سیدی نے فرمایا کہ اگر خود تم فلسطین نہیں جا سکتے تو مسجد اقصی کے چراغوں کے لیے تیل بھیجوا دینا. یعنی کچھ کرنا، کچھ ہی کر دینا. ظاہر ہے ضروری نہیں کہ صرف تیل بھیجا جائے، مقصد کچھ کرنا. وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت، ان کے لیے کچھ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو مثال دی گئی کہ مسجد اقصی کے لیے، اس کے چراغوں کے لیے تیل بھیجوا دو. ہم تو وہ بھی نہیں بھیجوا سکے کیونکہ لے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. کس کو دیں؟ چاروں طرف سے یزیدی حکومتوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں. ریاست کی طاقت چاہتی ہے تو کچھ نہ کچھ اندر چلا جاتا ہے تھوڑا بہت. ترکی نے کچھ بھیجا، پاکستان نے کچھ بھیجا، کسی اور ملک نے کچھ بھیجا. وہ یہ ریاست کی طاقت ہے، وہ بھی یہودی چیک کر کے بھیجتا ہے، اس کی اجازت لے کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کتنے ٹرک جائیں گے اور کیا جائے گا. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایسی ذلت اور رسوائی، اس سے بہتر تھا کہ یہ امت زمین کے پیٹ میں چلی جاتی، زمین کے پیٹھ پر زندگی گزارنے سے بہتر ہوتا. ایسی ذلت اور رسوائی کہ یہودی یہ فیصلہ کرے گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو پانی کی کتنی بوتلیں بھیجی جائیں اور کتنا آٹا اور کتنی گندم بھیجی جائے، اور مسلمان امت اجازت طلب کرے گی یہودیوں سے، اور وہ راہ چلتے جس کا دل چاہے اغوا کر لیں، اس کو اٹھا کے لے جائیں، اس کو ذلیل کریں، اس کو رسوا کریں. اب چونکہ وہ ذلیل ہو چکا ہے، اب چونکہ میدان جنگ میں اس کو سوائے تباہی مچانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، تو وہ بالکل یتخبط الشیطان من المس، ایسے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہے. وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ دباؤ میرے اوپر بہت شدید آ رہا ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ اس انداز سے میں 1000 جنازے روز اگر کرتا رہوں گا تو میں خود بھی تنہا ہو جاؤں گا، مجھے خود بھی نقصان ہوگا، میرے اتحادی اور دوست بھی مجھے چھوڑ جائیں گے. اس کو بھی معلوم ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے اس کے پاس، لہٰذا اب بے تحاشا قتل عام کرے گا. اس سے پہلے کہ معاملات ختم ہو، اس سے پہلے کہ جنگ بندی ہو، ایک دفعہ میں اپنا غصہ اور اپنی بھڑاس نکال لوں. آپ ہلاکو خان کو بھول جائیں گے جو کچھ اب یہودی کرنے جا رہے ہیں غزہ میں. لیکن اللہ آپ کو ہلاکو خان بھولنے نہیں دے گا، اس لیے کہ پھر وہ ہلاکو خان آپ پر مسلط کیا جائے گا، پھر آپ کے سروں کے مینار بنیں گے. جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے سمجھ لو کہ اس سے 1000 گنا زیادہ اس امت کے ساتھ ہوگا جس نے آج غزہ کو تنہا چھوڑا ہے. راہ چلتی تمہاری عورتیں اٹھا کے لے کے جائیں گے، راہ چلتے تمہارے مردوں کو اغوا کر کے رسوا کریں گے سڑکوں پہ، تمہارے بچوں کو سڑکوں کے کنارے پھینکیں گے. ماؤں کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں، ان کی گود سے بچے اٹھا کے سڑک کے کنارے پھینک دیتے ہیں ریگستان میں. کسی کو نہیں پتا کہ بچہ اس کے بعد کدھر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے. ہسپتالوں میں انہوں نے بچوں کو، انکوبیٹر میں بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. ڈاکٹروں کو منع کر دیا کہ کوئی ان کو نہیں دیکھے گا، ڈاکٹروں کو نکال دیا. صرف وہاں گلی سڑی لاشیں نکلیں 10-15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد بچوں کی. ان کے اوپر ماسک لگے ہوئے تھے چہروں کے اوپر ان کے، اور آکسیجن کے وہ اپنے ٹینٹ میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھوکا پیاسا مار دیا گیا مسلمانوں کے بچوں کو. یہ ایک بچے کو بھی اس طرح قتل کیا جائے تو پوری امت پر اس کا عذاب ہے. اور سوچو یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں بچے معصوم سیدی رسول اللہ کی امت کے اس طرح ذبح کیے گئے. امت تماشا دیکھتی رہی طاقت کے باوجود، اس خوف سے کہ امریکہ کا بحری بیڑا ہمارے سامنے کھڑا ہے، اگر ہم نے کچھ کر دیا تو ہمیں جواب میں کوئی بمباری ہو جائے گی، ہمارے جو معاہدے ہوئے ہوئے تجارتی وہ ختم ہو جائیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تمہارے خیال میں معاف کر دے گا تمہیں یہ؟ اس امت کے حکمرانوں کو اور اس امت کے علماء کو اور اس امت کے دانشوروں کو اور اس امت کے قائدین کو اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، ان کو معافی نہیں ملے گی. اب ان پر حجت پوری ہے. اور جب یہ قوم، یہ امت راضی ہے اپنے ذلیل اور ناپاک حکمرانوں کے اوپر، تو یہ پھر ان کے ساتھ ہلاک کی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے سیدی رسول اللہ کی اس امت کو اس مشکل موقع پر تنہا نہیں چھوڑا. اپنی زبان سے، اپنے قلم سے وہ سیدی کی امت کی حفاظت کرتے رہے، اپنی دعاؤں سے اس کی حفاظت کرتے رہے، اپنی دعاؤں سے، اپنی بد دعاؤں سے دشمن کو ہلاک کرتے رہے، اس پر حملے کرتے رہے. سوائے اس کے باقی سب ہلاک ہو چکے. جس نے سیدی رسول اللہ کی امت کا دفاع نہیں کیا وہ ہلاک ہو گیا. جو کوفی بنا
جس نے ان کو بلا کر غداری کی، جس نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، حملہ کرو، اور اس کے بعد غائب ہو گیا پیچھے سے۔ یزیدی تو کھل کے سامنے تھے، مسلمان حکمرانوں سے تو ہمیں کوئی امید تھی بھی نہیں، مگر اللہ نے اب ان پر مہریں لگا دی۔ اس کفار کو، اس عالمی نظام کو، یونائٹڈ نیشنز کو، آج بھی میں دیکھتا ہوں ذہنی معذور مسلمان اقوام متحدہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی کروائے، وہ ہمیں انصاف دلوائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کی ذلت کی وجہ ہی یہی ہے۔ کیا فلسطین کے مسلمانوں نے اقوام متحدہ کے آسرے پر جہاد شروع کیا تھا؟ کیا افغان مجاہدین نے پہلے روس اور اس کے بعد امریکہ کے خلاف جو جہاد کیا وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا تھا؟ کشمیر کے مسلمان کیوں آج تک کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ آ کر ہمیں ہمارے مظالم سے نجات دلائے؟ کیوں؟ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ تم شہادتیں نہیں دے سکتے؟ تم تو 1 کروڑ کی تعداد میں ہو، تم کیوں خوفزدہ ہو کے بیٹھ گئے بھارتی خوف سے؟ کیا کریں گے وہ؟ تمہیں قتل کریں گے زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ قتل کریں گے جو یہودی فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو، تم آزادی چاہتے ہو اور عزت چاہتے ہو تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی۔ تم ضائع نہیں ہوگے، اہل فلسطین ضائع نہیں ہوتے۔ اہل فلسطین بہترین امت ہے جو آج زندہ ہے، اور بہترین امت ہے جو شہید ہو رہی ہے، اور وہ زندہ ہیں۔ اصل حیات ابدی وہ حاصل کر رہے ہیں، مر تو ہم جائیں گے، مری بھی تو یہ امت ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اہل فلسطین نے پوری دنیا کو زندہ ہونے کا نشان بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ زندگی اس کو کہتے ہیں، شیروں اور دلیروں کی طرح live with dignity and die with honor۔ ہم صرف محاورے سنتے تھے، انہوں نے تو کر کے دکھا دیا۔ کیا صبر، کیا غیرت ہے، کیا جلال ہے، کیا جمال ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کیا سیدی رسول اللہ کی امت ہے، پوری دنیا مسلمان ہو رہی ہے صرف ان کو دیکھ کے، ان کے کردار کو دیکھ کے، ان کے صبر کو دیکھ کے۔ دوسری جانب آپ کو یہودیوں کا کردار نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، دنیا کی اسفل السافلین، ناپاک و ناپاک، غلیظ، دجالی طاقتیں۔ جو انسان، جو ظلم کائنات میں ہو سکتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے پچھلے 60 دن میں تم وہ دیکھ چکے ہو۔ کون سا ظلم ہے جو ظالم طاقت نے نہیں کیا؟ پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ مل کر ظلم کر رہی ہے، وہ تنہا نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کولیبریٹرز ہیں، اس کے ساتھ اس کی سہولت کار ہیں۔ امریکہ اور یورپ اور مسلمان ملکوں کی مدد کے بغیر، جو مسلمان ملک آس پاس ہیں غزہ کے، ان کی مدد کے بغیر اسرائیل ایک دن بھی غزہ پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ ناپاک یہودی النسل مسلمان حکمران، یہ وہ نسل ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ درک الاسفل من النار، یہ جہنم میں مشرکین سے بھی نیچے جلائے جائیں گے، کیونکہ یہ بدترین منافق ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، کیسی کیسی زبانیں چل رہی ہیں ان کی کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم مجاہدین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کو حق ہے اپنے دفاع کا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اللہ کہتا ہے لا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ خود سب سے بڑے فسادی ہیں، تباہیاں مچانے والے ہیں۔ اور مسلمان حکمران اور منافقین کے بارے میں جو دونوں جانب کھیلتے ہیں، ایک جانب غزہ کے مسلمانوں کو امداد بھیجنے کا بہانہ کرتے ہیں، پھر کفار کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن ان کا تعارف کراتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں، سورہ بقرہ کے شروع کی آیتیں یہ مفہوم ہے ان کا تقریباً۔ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یہ منافق حکمران تم کو نظر آ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، یہودیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اب آنے والے وقت میں اس امت کے ساتھ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ بے نیاز ہے۔
چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، مگر اس امت نے اپنے خلاف بہت بڑی حجت دے دی ہے۔ اب تمہیں سمجھ آئے گا کہ کیوں اس امت کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں یہ امت آج ذلیل و خوار اور رسوا ہے، کیوں پوری دنیا کی طاقتیں اس کے اوپر اس طرح ٹوٹ کے گر رہی ہیں جیسے دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں۔ سب کچھ سیدی رسول اللہ نے بتا دیا ہے۔ تم وہن کی بیماری میں ہو، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ پاک فوج کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف کارروائی کرتی؟ یقینی طور پر کرنا چاہیے، میری اپنی ذاتی خواہش بھی یہی ہے، ظاہر ہے اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اسے ہمیں سیدی رسول اللہ کی امت کی اور بہترین امت کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دوسری جانب مجھے دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہماری یہ قوم آج جذباتی ہو کے نعرے تو لگا رہی ہے کہ پاک فوج جائے اور اسرائیل کے خلاف ٹکرا جائے جا کے اور ہم اسرائیل سے جنگ کریں، لیکن اگر جواب میں ہمارے اوپر دشمن کا رد عمل آیا اور ہمارے شہروں میں اس طرح بمباری کی گئی تو یہی قوم اپنی ہی فوج کو ہلاک کر دے گی کہ تمہاری وجہ سے ہم مارے گئے، ہماری معیشت تباہ ہوئی، ہمارے گھر تباہ ہوئے۔ کیا ہماری قوم میں اہل غزہ جتنا صبر اور جذبہ جہاد ہے؟ کیا اس طرح کی بمباری ہماری قوم 60 دن برداشت کر سکتی ہے؟ ایک دن نہیں کر سکتی۔ کیا اہل غزہ کی خاطر، کیا فلسطین کی خاطر ہم اپنے جان مال، گھر، کاروبار، زندگیاں اور بچے قربان کرنے کو تیار ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم تیار نہیں ہیں، ہم منافق ہیں۔ ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل غزہ کے ساتھ ہیں، کچھ کرنا چاہیے، لیکن اگر ریاست پاکستان کچھ کرے اور جواب میں ہمیں، کیا ممکن نہیں، کیا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کہ ہم اسرائیل پر حملہ کریں اور ہم پر جوابی حملہ نہ ہو، اور جوابی حملہ ہمیں بھارت کی جانب سے بھی ہو، امریکہ کی جانب سے بھی ہوگا، وہ ہماری امداد بھی بند کریں گے، ہماری معیشت بھی بند کریں گے، ہمارے راستے بھی بند کریں گے۔ تو کیا یہ قوم تیار ہے؟ اس نے تو کشمیر جو ہمارا اپنا گھر کا دروازہ تھا، جو ہمارے اپنے گھر کا حصہ تھا، 1 کروڑ مسلمان پاکستانی تھے، ہم نے تو وہ دشمنوں کے حوالے کر دیے یہ کہہ کر معیشت کمزور ہے، ہم کیا کریں۔ اس بغیرت قوم نے اور اس کے حکمرانوں نے، جب تم کشمیر دشمن کو دے سکتے ہو صرف یہ کہہ کر کہ ہماری معیشت کمزور ہے اور ہم مزاحمت نہیں کر سکتے، وار از ناٹ این آپشن، آئی ایم اے پیسیفسٹ، کیا دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں، کیا میں حملہ کر دوں، اور یہ قوم اس پر راضی تھی۔ پھر یہ قوم کہتی ہے کہ ہم جائیں فلسطین لڑنے کے لیے۔ زبانیں خوب چلاتے ہیں یہ، لیکن ان کے دل راضی نہیں ہے کہ قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، اپنے بچوں کو ذبح کروائیں، اپنے بچوں کو دفن کریں۔ اسی لیے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اسی لیے تم کو بھٹی میں سے گزارا جائے گا تاکہ جو میل کچیل اس قوم کے اندر جمع ہو گیا ہے وہ جل جائے اور صرف کندن سونا آگے سے ایک فولاد نکلے اور کندن سونا بن کے نکلے۔ دشمن ہماری صفوں میں بھی ہے اور ہماری صفوں کے باہر منتظر ہے ہماری سرحدیں پار کر کے داخل ہونے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی، 950 سال، 950 سال، ذرا غور کرو اس لفظ پہ۔ ہماری زندگیاں 50 60 70 سال ہوتی ہیں، 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے رہے کہ طوفان آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور وہ قوم مذاق اڑاتی رہی کہ آپ تو صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، عذاب تو نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ طوفان، لا کے دکھائیں۔ صدیوں، ہمیں تو اپنی قوم کو آگاہ کرتے 10 12 15 سال ہوئے ہیں خالی، اور یہی ڈیوٹی تھی کہ بتائیں اس کے تیاری کرو، تم پر ایک عذاب آنے والا ہے، ایک آزمائش آنے والی ہے، ایک بڑی خوفناک جنگ آنے والی ہے۔ اور یہ قوم اسی طرح مذاق اڑاتی رہی، آپ تو ہر وقت جنگ کی باتیں کرتے ہیں، آپ ریڈیکل ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ تو پاگل ہیں، ہر وقت جنگ کی باتیں کرتے ہیں، امن اور محبت اور پیار کی باتیں کریں۔ یہ باتیں اسرائیل کو سمجھاؤ نہ جا کے کہ محبت، امن اور پیار کی باتیں کریں۔ تم غزہ کے مسلمانوں کو الزام دیتے ہو، یہ باتیں مودی کو سمجھاؤ نہ جا کے کہ محبت اور پیار کی باتیں کریں۔ تم کو ہم بتاتے ہیں کہ مودی آنے والا ہے اکھنڈ بھارت بنانے اور ہندو راشٹر بنانے کے لیے، تو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں، امن کی بات کریں۔ یا تو تم پاگل ہو
یا بالکل ہی پاگل ہو یا مکمل پاگل ہو، جس پر مہریں لگائی جا چکی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جس پر اب نصیحت عمل نہیں کر سکتے. آخر نوح علیہ السلام کی بھی تو قوم تھی نا. اللہ نے قرآن میں یہ واقعات ان قوموں کے کیوں بتائے ہیں تمہیں؟ اس لیے کہ پہلے بھی بڑی بڑی قومیں گزر گئی ہیں جن پر نصیحت کر کر کے دروازے بند کر دیے گئے اور پھر ان پر عذاب آ گیا. تو انسانوں کی فطرت نہیں بدلتی. جو نوح علیہ السلام کی قوم کی فطرت تھی، جو شعیب علیہ السلام کی قوم کی فطرت تھی، جو صالح علیہ السلام کی قوم کی فطرت تھی، وہی آج انسانوں کی فطرت ہے. جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو توبہ کرنے کا کہا جاتا ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو آگے سے اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں، وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن نے پچھلی قوموں کے بارے میں لکھ دیے. پھر اللہ فرماتا ہے جب عذاب کا وقت آتا ہے پھر اللہ ان کو مہلت نہیں دیتا، اور عذاب جب نظر آ جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. جب فرعون نے کہا اب میں توبہ آمنت برب موسیٰ، میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ پہ، جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ نے تنزن کہا اس کو الان، اب نہیں. جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جائے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ نے تو اہل غزہ کے ذریعے دکھا دیا تھا، تم کو موقع دیا تھا توبہ کرنے کا، تم لوگوں نے ضائع کیا اس کو. اب شکایت نہیں کرنا. اب مار آنے والی ہے تمہاری پوری امت کی مار آئے گی. کیا خیال ہے ان کا غزہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد مصر بچ جائے گا، اردن بچ جائے گا، لبنان اور شام بچ جائیں گے، سعودی عرب اور پاکستان بچ جائے گا؟ انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیا جو خون غزہ میں بہا اور جو بغیرتی اور بے شرمی امت مسلمہ نے دکھائی ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. تم سے پہلے قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب ایک مسلمان امت ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہی تھی تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بغیرتی کا راستہ اختیار کرتے رہے. خوارزم شاہ ڈوب رہا تھا تو اہل بغداد تماشے دیکھ رہے تھے، اہل بغداد ڈوب رہے تھے تو سلجوقی تماشے دیکھ رہے تھے، سلجوقی ڈوب رہے تھے تو ایوبی تماشے دیکھ رہے تھے. اللہ نے سب کو ختم کروا دیا ہلاکو خان کی تلوار سے. تمہارا کیا خیال ہے یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے تاریخ میں؟ کوشش کرو کہ تمہارا نام کم از کم ان لوگوں میں لکھا چلا جائے جو مسجد اقصیٰ کے لیے تیل بھجواتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ کم از کم کچھ تو حجت تم پیش کر سکو سیدی رسول اللہ کے سامنے کہ مالک میں نے اتنا تو کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ سیدی رسول اللہ کے سامنے تمہیں ذلیل و خوار و رسوا ہونا پڑے جب تم سے سوال کیا جائے کہ میری امت تکلیف میں تھی تم نے کیا کیا. جواب سوچ لو اپنا، کیونکہ جواب ہم سب کو دینا ہوگا. ہم سے یہ سوال کیا جائے گا. میرے مالک، ہم اپنے ظالم حکمرانوں سے بری ہیں. ہم نے ان کو منتخب نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. آپ جانتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری زبانیں اور ہمارے قلم سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہمیں ظالموں میں شمار مت کیجیے گا، ہمیں یزیدیوں میں اور کوفیوں میں شمار مت کیجیے گا، ہمیں دجالیوں میں مت لکھیے گا. ہمارا نام میرے مالک سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنے والوں میں لکھیے گا، حسینیوں میں لکھیے گا. ہمیں توفیق اور اجازت عطا فرمائے کہ ہم غزوہ ہند میں شریک ہوں. ہمیں توفیق اور اجازت عطا فرمائے کہ ہم بیت المقدس شریف آزاد کرائیں. ہمیں توفیق اور اجازت عطا فرمائیے کہ ہم بیت المقدس شریف میں اور فلسطین میں ہر پتھر کے پیچھے سے یہودی کو گھسیٹ کر نکالیں اور اسے قتل کریں. ہم خلافت منہاج النبوہ کو قائم کرنے کے سپاہی ہوں، سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ اور جانباز جانثار ہوں، سیدی رسول اللہ کی تلواریں اور سیدی رسول اللہ کے شیر ہوں. میرے مالک، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا مولانا القوم الكافرین. میرے مالک ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرمانا، ہم بے بس مجبور ہیں.
کم از کم ہمارا شمار اس چڑیا میں کر لینا جو اپنی چونچ میں لے جا کر سیدنا ابراہیم کی آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے، کہ ہماری استطاعت اتنی ہی ہے۔ ہمارا شمار ظالموں میں نہ کرنا مالک، ہم ان سے بری ہیں۔ میرے مالک ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ کرنا، ہم ان سے بری ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔